ایک پیغام میں بلی گرام نے کہا، اگر انسان ہمیشہ کی آگ میں جاتا ہے تو اپنی آزاد مرضی سے جاتا ہے۔ ہمیشہ کی آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کے لیے نہیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان وہاں جائے۔ اس نے اپنی قدرت سے وہ سب کچھ کیا جو وہ آپ کو آگ سے بچا سکتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ اس کی موت سے آپ بچ جائیں، کیونکہ جب خدا نے آپ کو بنایا تو آپ کو آزاد مرضی بھی دی تاکہ آپ جیسے چاہے زندگی گزار سکیں۔ آپ اچھی زندگی جی سکتے ہیں، آپ بری زندگی بھی جی سکتے ہیں۔ آپ خدا کے اصولوں کو توڑ سکتے ہیں، آپ اس کے اصولوں کے مطابق چل بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب اس نے آپ کو بنایا تو آپ کو آزاد مرضی دی۔ آپ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ جب چاہے جو چاہے آپ سے کروا لیا جائے۔ کلام یہ بتاتا ہے کہ ہماری مخالفت کے باوجود بھی خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دنیا کو کیا ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے کہ خدا نے ہمیں آزاد مخلوق بنایا ہے۔ ہم آزاد ہیں کہ غلط یا صحیح کو چن سکے۔ ہم آزاد ہیں کہ اپنے پڑوسی سے پیار کریں یا پھر ان سے جھگڑا کریں۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ خدا نے ہمیں اخلاقی طور پر آزاد بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی پر بھی زبردستی نہیں کرتا کہ کوئی اس کی پیروی کرے۔ وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ کوئی اسے پیار کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ دل سے اس سے محبت کریں۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا میں برائی اس لیے ہے کیونکہ لوگ برائی کو چنتے ہیں۔ لوگ خدا کے اصولوں کی مخالفت کرنے کا چناؤ کرتے ہیں۔ یسایہ 5واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کر دیتے ہیں، اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ تو بائبل کہتی ہے، افسوس ان پر جو برائی کو بھلا کہتے ہیں اور بھلائی کو برا۔ اب دنیا ہمیں برداشت کرنا سکھاتی ہے، لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ گناہ تو گناہ ہے، ہمیں کلام کے مطابق رہنا ہے، اور جس کو کلام برا کہتا ہے اس کی برداشت نہیں کرنی۔ دنیا ہمیں سمجھوتا کرنا سکھاتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہر ایک چیز جانتے ہوئے بھی گناہ میں گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے آپ پر اتنا سخت نہ ہو، جبکہ کلام کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ دنیا برائی کو اب برائی نہیں کہتی اور نہ ہی گناہ کو گناہ کہتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ غرور کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے محنت کی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ بدلہ لینا بھی ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی آپ سے ایسے بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ سے ایسا سلوک نہیں کر سکتا، جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، بلکہ برائی کو بھلائی سے مغلوب کرو۔ سب سننے والوں کے لیے آج میرا پیغام یہ ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق چلیں، نہ کہ دنیا کے مطابق۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے لیے خود خدا کے کلام کو جاننا شروع کریں، خدا کے کلام کو اپنے اندر لے لیں، کلام کو پڑھتے رہیں، آیات کو یاد رکھیں اور ان پر دھیان دیں، کیونکہ یشوع 1 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اقبال مندی کی راہ کلام پر دھیان کرنے میں ہے۔ اس لیے آئیے خداوند سے تقویت مانگتے ہیں، خداوند سے زور مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے اس دن کے لیے۔ اے قادر مطلق خدا، تو جو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی ہے، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں آزاد مرضی دی، تو نے ہمیں محبت کرنا سکھائی، تو نے ہمیں اپنی صورت و شبیہ پر بنایا، تو نے ہمیں اپنی ذات کا مکاشفہ بخشا۔
تو نے ہمیں یہ کلام بخشا جو زندہ کلام ہے، جو ہم سے بولتا ہے، جو ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے، جو ہمیں تیری طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے تیرے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ باپ، ہمیں تیری ضرورت ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے، کیونکہ خداون ہم تو گناہ گار ہی تھے تو نے ہم سے محبت کی۔ ہاں خداون، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آج بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، آج بھی ہم برائی کو بھلائی میں بدل دینا چاہتے ہیں، لیکن خداون تو نے کہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ تو خداون ہماری تاریخ جگہوں میں، ہمارے تاریخ بدنوں میں تیری روشنی کام کرے۔ خداون تو آ، تو مجھے روشنی بخش دے، تو میری زندگی کو روشن بنا دے، تاریکی کو مغلوب کر دے، اور خداون میری زندگی میں تیری روشنی چمکنا شروع ہو جائے، میرا چہرہ تیرے نور سے منور ہوتا چلا جائے۔ خداون میرے چہرے کی رونق بن جا، مجھے اپنے کلام کے مطابق چلنا سکھا، مجھے اپنے کلام کے مطابق ڈھلنا سکھا، میں تیرے کلام کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاؤں، میرا دن اور رات تیرے کلام پر دھیان کرنے میں گزرے، تاکہ خداون میں کامیابی کی طرف جاؤں، میں زندگی کی طرف جاؤں، میرے کردار سے تیرا کلام جھلکے، میری زندگی سے تیرا کلام جھلکے، اور خداون میں دنیا کے مطابق نہیں بلکہ تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاروں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکوں، کیونکہ خداون میں موت کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے بنائی گئی، میں جہنم کے لیے نہیں بلکہ جنت کے لیے بنائی گئی۔ خداون تو نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، آسمانی مقاموں پر بٹھا لیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، جو زندگیاں سن رہی ہیں ان کے لیے بھی برکت کو مانگتی ہوں، اور خداون ان کو بھی یہ فضل بخش تاکہ خداون وہ ہمیشہ کی آگ سے بچ سکے، کیونکہ خداون تو نے دنیا کے لیے اپنی جان دی، تو نے خداون ہمیں بچا لیا ہے، تو خداون ہم اس آزاد مرضی کو صحیح طور پر استعمال کرنے والے ہوں، ہم تیرے لیے استعمال کرنے والے ہوں، اور خداون ہماری زندگی سے تیرا جلال نظر آئے۔ ضرور ہے کہ ہم گھٹے اور تو بڑھے، ہم چھپے اور تو دکھے، خداون ہماری زندگیوں سے آسمانی باپ تیرا جلال ظاہر ہوتا رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔